یہ سیشن 60 منٹس کا ہے، جس کے آخری کے 15 منٹ میں سوال جواب کے لیے ہم نے وقت رکھا ہے. آپ کو کوئی بھی سوال وغیرہ کرنا ہو تو آپ سیشن کے آخر میں ضرور ہمارے پینلسٹ سے پوچھیں. یہ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سیشن کے اختتام پہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال یا کوئی بات کرنی ہو تو آپ لوگ پلیز کمرے کے باہر جہاں پہ ہمارے پینلسٹ موجود ہوں گے یا کچھ سائن وغیرہ کروانا ہو تو آپ کمرے کے باہر ان سے بات کیجیے، کیونکہ ہمیں دوسرے سیشن کے لیے کمرہ چاہیے ہوگا. جیسا کہ خواتین و حضرات السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، آج ہمارا موضوع ہے اس سیشن کا اردو پہ ستم یا اردو کا ستم. اگر میں نے ترتیب بدل دی ہے تو وہ آپ ٹھیک کر دیں گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عارفہ سیدہ صاحبہ اس کی واحد مقرر ہیں اور ان سے ہم گفتگو سنیں گے، اور جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، تو اس میں بیچ میں کوئی گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے. اس سے ان کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں. محترمہ عارفہ سیدہ صاحبہ. معزز خواتین و حضرات، کم حضرات زیادہ خواتین، اور محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، میں آپ سے ایک گزارش سب سے پہلے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ حسن طلب میرا تھا کہ مجھے کھڑے ہو کے بول لینے کی اجازت دے دی جائے. بہت شکریہ. پرانا پاپی استاد ہوں، پہلی بات، اور دوسرا جس موضوع پہ بات کرتی ہوں وہ میرا پہلا عشق ہے، اور عاشق کو محبوب کے سامنے باادب کھڑا ہونا چاہیے. میں ممنون ہوں فاطمہ حسن صاحبہ کی کہ انہوں نے آج مجھے ایک شرمندگی سے بچا لیا اور انہوں نے میرا تعارف نہیں کروایا، کیونکہ یہ بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعارف اس سے پہلے اس طرح کرا دیا گیا کہ پھر آپ کے بولنے کی مجال نہ رہے. جب تعارف نہ ہو تو پھر بولنے کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہاں کھڑے ہو کے آپ سے گفتگو کرنے کا ایک اور بھی دل میں خیال تھا کہ یہ تیسرا دن ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس نشست پر جو آتا ہے اسے جب مائک کی طرف توجہ کرنا پڑتا ہے تو گردن ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. میں نے سوچا کہ اردو ٹیڑھی گردن والوں کا معاملہ نہیں ہے. اور اس سے روبرو، دو بدو، آمنے سامنے کی گفتگو ہونا چاہیے. جب سے آئی ہوں 3 بہت پرلطف باتیں ہوئی ہیں اور جن کا آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں. 2 باتیں کل کی اور 1 بات آج صبح کی. کل ایک خاتون ایک نشست میں تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اردو پر ایک تقریر کی تھی، آپ دیکھیے کہ کس طرح دوسروں کے کیے کا ثمر کوئی اور سمیٹتا ہے. یہ سب اعزاز تو جاتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور امینہ سید کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو سے فائدہ یہ ہوا کہ اس دفعہ اردو کی نشستیں کافی ہیں، پچھلے سال سے بڑھ گئیں. میں بالکل صاف گوئی سے اعتراف کرتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مگر پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے ہمیشہ دوسروں کی خوبی میں اپنے آپ کو شامل کر لینا بہت اچھا لگتا ہے. دوسری بات، کل شام مجھے ایک نوجوان ملے کتابوں کے سٹال پر اور کہنے لگے کہ آپ اردو بہت اچھی بولتی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، مگر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صاحب زبان نہیں ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو صاحب زبان نہ بھی ہو وہ بھی اس زبان سے محبت کرتا ہے
جو زبان اس کے فکری ورثے کی ضمانت ہوتی ہے۔ تیسری بات آج صبح کی، چلتے چلتے اخبار میں نظر سے گزری، ڈان میں، عامر حسین صاحب جو بزبان انگریزی پیدا ہوئے، بزبان انگریزی پلے بڑھے، بزبان انگریزی لکھتے رہے اور بہت اچھا لکھتے، اور انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا۔ ان کی کہانی اب اردو میں چھپتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جس کو میں نے فکری ورثہ کہا، وہ جادو سر چوڑ کے بولتا ہے، اور جب کوئی چیز آپ کی رگوں میں دوڑتی ہے تو اس سے انکار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں اس سال بھی ایک موضوع کا انتخاب کروں، اور میں امینہ سید کی صرف اس بات کے لیے ممنون نہیں ہوں کہ وہ مجھے بلاتی ہیں، پر یہ جو جشن برپا کیا ہے، یہ خیال کا جشن ہے، یہ ادب سے زیادہ خیال کا جشن ہے، زبان سے زیادہ فکر کا جشن ہے۔ مختلف طرح کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک کانٹا سا ان کے دل میں چبھتا ہے، اور اگلے سال تک چبھتا رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ پھر اس جشن میں اس خلش کو منانے کے لیے نہ آئیں۔ لوگ خلش مٹانا چاہتے ہیں، میں خلش منانا چاہتی ہوں۔ ہم ہر چیز کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم بے حد اچھی قوم ہیں، انسان بننے کی تو ہم نے کبھی سوچی نہیں، فرشتہ بننا ہمیں راس بہت آتا ہے، اور فرشتہ بننے کے لیے ہمیں سب کچھ مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بے وطنی صرف فرشتوں کو راس آتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ میں نے جب یہ کہا ان سے کہ اردو کا ستم یا اردو پہ ستم، تو آج کی گفتگو جو آپ سے ہے وہ انہی دو پہلوؤں پر ہوگی۔ چند بنیادی باتیں عرض کر دینا چاہتی ہوں، اور پھر میرا جی چاہے گا کہ آپ مجھے سوالوں سے اتنا بوکھلا دیں کہ میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میرے خیال میں زبان خیال کا وطن ہوتی ہے، بغیر زبان کے خیال بے وطن ہوتا ہے، اور بے وطن ہمیشہ بے معنی ہوتا ہے۔ اگر معنی پیدا کرنے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک شناخت کی ضرورت ہے۔ اگر خیال اور فکر کی شناخت کی ضرورت ہے تو زبان چاہیے، اور زبان چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک تو خدا ہمیں خوش رکھے کہ ہماری سیاست نے ہمیں ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ جب تک ہم اختلاف کو جنگ میں نہ بدل دیں ہمیں چین نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اختلاف کا ہم معنی لفظ دشمنی ہے، میرے نزدیک اختلاف کا ہم معنی لفظ مکالمہ ہے۔ جب مکالمہ ہی شروع نہیں ہوگا تو میں کیا جانوں آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ کیا چیز مجھے بے چین رکھتی ہے۔ کہیں کوئی نقطہ ضرور ایسا آئے گا جہاں ہم میں سے ہر کوئی اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کر دے گا۔ کس قدر لطف کی بات ہے کہ ساری دنیا کا ادب معاشروں، قوموں اور افراد کی غریب الوطنی کا رنج مناتی چلی جا رہی ہے۔ انگریزی میں ہم اسے ڈایاسپورا کہہ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور صرف رنج نہیں منا رہے، بے حد اچھا ادب اس نوحہ گری میں لکھا جا رہا ہے۔ زبان کی بے وطنی کا کوئی رنج نہیں، اور زبان کا وطن میں نے کہا خیال ہوتا ہے، جغرافیائی حدود نہیں ہوتی۔ جغرافیائی حدود وطن کو تعبیر نہیں کرتی۔ میرے خیال میں اردو پر جو ستم ہے وہ اس کی خیال سے وطن بدری کا المیہ ہے۔ وہ خیال سے وطن بدر ہوئی ہے،
جغرافیہ کی حدود میں وطن بدر نہیں، جغرافیہ کی حدود میں ثابت ہے، قائم ہے۔ وہ علامہ طاہر القادری کو انگلی گھمانی ہو تو اردو میں گھماتے ہیں۔ ہمارے شہر کے نائب وزیر اعظم جناب چودھری پرویز الہی کو اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے ہونے کا یقین ہو تو اردو بولتے ہیں، حتیٰ کہ زرداری صاحب اگر کبھی بولتے ہیں تو صرف اردو بولتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر حساس شخص، ہر سوچنے سمجھنے والا شخص کسی نہ کسی زبان کا شہری ہوتا ہے۔ ہر زبان کو اپنے شہری کی ضرورت ہے، اور ہر سوچنے والے کو اپنے اظہار کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے۔ میرے اس سے یہ مت سمجھیے گا میں اردو کو مظلوم بالکل نہیں مانتی، مجھے اس لفظ سے چڑ ہے۔ بے حوصلہ، پسپا، شکست خوردہ لوگ مظلوم ہوتے ہیں، بے حوصلہ، پسپا، شکست خوردہ زبانیں مظلوم ہوتی ہیں۔ اردو تو پیدا ہی مزاحمت سے ہوئی، زندہ بھی مزاحمت میں ہے اور زندہ رہے گی بھی مزاحمت میں۔ اور زبانوں کے اندر اگر بدلنے کی ایسی قوت موجود ہو تو وہ حالات کے سامنے ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں، سربلند رہتی ہیں، سرخوش رہتی ہیں۔ اب انگریزی کا ایسا شور شہرا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا جی چاہتا ہے میں صدقے ہو جاؤں ان سب کے جنہیں اردو مشکل لگتی ہے، جو میرے اور آپ کے اجتماعی لاشعور کی زبان ہے، لیکن ہمیں وہ زبان آسان لگتی ہے جو ہمارے اجتماعی شعور کی بھی زبان نہیں ہے۔ جی چاہتا ہے ملکہ برطانیہ کو خط لکھوں۔ دیکھیے ملکہ برطانیہ کو کیوں خط لکھوں؟ مجھ میں اور ان میں ایک ہی یکسانیت ہے، ایک جگہ پہ ہم دونوں برابر ہیں، اس لیے میں انہیں اپنا ہم جیسا سمجھتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں اسی زمین میں جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی اور ٹکڑا نہیں، میرے لیے کوئی اور جگہ نہیں، نہ وہ آسمان پر جائیں گی نہ میں زمین کی پاتال میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انگریزی زبان مشکل نہیں ہے؟ کیا ہم نے انگریزی کا پتا ایسا پانی کر دیا کہ جو چاہے اس زہر آب سے خود کو سرخرو کر لے؟ یہ انگریزی کے ساتھ زیادتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہمیں زبانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو مسخ کیا، اپنی زندگی کو مسخ کیا، اور کیوں مسخ کیا کہ سب سے پہلے اپنی تاریخ کو مسخ کیا۔ مجھے یقین ہے یہاں بھی یہی حال ہوگا کہ ہر چند سال کے بعد جب مطالعہ پاکستان کی کتابیں چھپتی ہیں تو کارکنان پاکستان کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ ہر زمانہ اپنی رعایت سے کچھ نام ایجاد کرتا ہے، کاش کے تلاش کرتا تو میں مان لیتی، ایجاد کرتا ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے والے کبھی مستقبل سے سرخرو نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس نے تاریخ کو مسخ کیا وہ کبھی مستقبل سے سرخرو نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، میں اردو کے بدل جانے سے بھی بالکل خوفزدہ نہیں، پریشان نہیں۔ ہر زندہ زبان بدلتی ہے، اگر نہیں بدلے گی تو منجمد ہو کے مر جائے گی، اور اگر اردو کو مرنے سے بچانا ہے تو اس کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ تبدیلی ہے، اس کا تو وجود تبدیلی سے تعبیر ہے، اور اس کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اور جو زبان بدلنے سے انکار کر دے، سمجھ لیجئے وہ زبان زندہ رہنے سے انکار کر رہی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زبان بدل رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں انگریزی کے
अनमोल या बेतोल टुकड़े लगाए हैं। ज़बान तो गालिब ने बदली थी। ये तो 1857 से पहले की बात है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या ज़बान है, हाँ? आँख में आँख डाल के तारीख के कहती है कि मौत का इलाज करते हो तो क्या कमाल करते हो, जिंदगी का इलाज करो तो तुमको बड़ा बहादुर जाने। इब्ने मरियम हुआ करे कोई। हम आज किसी को खुशखबरी देते हैं तो सिर्फ मौत की देते हैं। आप देखिए, एक सियासतदान आपको मुस्तकबिल की खुशखबरी दे रहे हैं सुनामी से, तबाही की खुशखबरी है, मुबारक हो। दूसरे खुशखबरी देते हैं ड्रोन अटैक से, तबाही की खुशखबरी है, मुबारक हो। ये ज़बान का कसूर है या ख्याल का कसूर है? ख्याल भी उधार आया, ज़बान भी उधार आई। कभी कोई लफ्ज़ उधार का बग़ैर अपने ख्याल के नहीं आता। जो बात उर्दू में कही गई, कल सुबह इंतज़ार हुसैन साहब ने मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के कलाम पाक के तर्जुमे से एक जुमला सुनाया था, आपको भी सुनाती हूँ कि वो जो हज़रत खिज़र और सिकंदर की मुलाकात है और कुरान कहता है कि अल-फ़राक़ु बैनी व बैनकुम, और मौलवी नज़ीर अहमद कहते हैं कि अरे भाई खिज़र, अब हमारी तुम्हारी छुट्टम छुट्टा। नज़ीर अहमद को मुहावरों का शौक़ बहुत दूर ले गया, लेकिन अगर किसी आम आदमी से फ़िराक़ के मानी पूछिए तो वो यही कहेगा ना कि छूट गए, जुदा हो गए। इसलिए ये सवाल कर देना कि उर्दू ज़बान, कल किसी ने कहा कि साहब मुश्किल बहुत है, इसमें पता नहीं लगता कि ज़ेर कब है और ज़बर कब है। हालांकि उर्दू ज़बान में तो जो जितना ज़बर है उतना ही ज़ेर है। और जो कोई पेश आने की कोशिश करता है उस पे हम अलिफ मदा कह के आगे गुजर जाते हैं, कभी उसको पूरी तरह अदा नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ अपने वजूद का यकीन भी है, और वजूद किस चीज़ से ताबीर? तजर्बे से। और अगर तजर्बे की दस्तावेज़ मैसर हो जाए तो तारीख़। और तजर्बा किस चीज़ से वजूद पाता है? ख़याल और फ़िक्र से। गोया सब चीज़ें मिल के मुझे और आपको आमादा करती हैं कि अपने वजूद का यकीन कर लो, ख़ुदकुशी मत करो अपने वजूद के इनकार से। ज़बानें भी अगर उनके वजूद से इनकार कर दिया जाए तो फ़िक्री ख़ुदकुशी के बराबर है, जो हम मुसलसल बेधड़क बग़ैर किसी फतवे के खौफ के किए चले जा रहे हैं। मैं जब उर्दू के लिए मैंने लफ्ज़ ये सितम चुना तो मेरे जहन में सितम के बिल्कुल वो वानी हैं जो उर्दू नस्र में सितम के मानी हैं और जो उर्दू शेरी रिवायत में सितम के मानी हैं। अगर हद से ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी हो जाए तो भी सितम, और हद से ज़्यादा गुरेज हो जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी सितम। उर्दू के साथ मामला यही है। मेरी गुजारिश है कि कहीं यकीनन इस वक्त कोई बहुत ज़रूरी सेल फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही है, और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर पिछले 66 साल में पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला तो अगले आधे घंटे में भी नहीं बदल जाएगा। मैं सितम की बात करना चाहती थी, और मैंने आपसे कहा कि अगर हम सिर्फ जज्बाती तौर पर किसी भी चीज़ से, वो चाहे ज़बान क्यों ना हो, हद से ज़्यादा वाबस्ता हो जाते हैं तो भी सितम।
اور اگر حد سے زیادہ گریزپا ہو جاتے ہیں تو بھی ستم. اس لیے کہ اگر فکر کی بنیاد جذباتیت ہے تو فکر کے امکان کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں. عجیب بات ہے، جذباتیت انسان کے لیے دیواریں کھڑی کرتی ہے، پل نہیں بناتی. اور فکر کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان پل بنائے. اختلاف کا مطلب نہ اجنبیت ہے نہ دشمنی. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتی ہوں تو مجھے سمندر کا رنگ اور نظر آتا ہے، جو بالکل اس کے پاس کھڑا ہوگا اس کو وہ رنگ بالکل مختلف نظر آئے گا. اس میں سمندر کا کوئی قصور نہیں، اس میں سمندر کا کوئی قصور نہیں، میرے اور آپ کے نظر کے رخ کا فرق ہے. اور اگر اس رخ کو صحیح کر لیں تو کیا حرج ہو سکتا ہے ہمیں ایک سا سمندر نظر آنے لگے. فکر کے امکان کو کم سے کم تر کرنے کے لیے ہم جذباتیت کا سہارا لیتے ہیں. آپ دیکھیے ہم سے جتنے لوگ مجھے اور آپ کو انتہائی نیک مسلمان بنانے پر مصر ہیں اور اتقاء اور پرہیزگاری کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، وہ بھی صرف جذباتی سطح پر، وہ بھی صرف جذباتی سطح پر. کہیں میرے اور آپ کے خیال کو فکر کی سطح تک نہیں لے جاتے کہ سمجھیں ہم کہ ہاں ایک بہت زندگی کے ایک ایسے پیمان کی بات ہو رہی ہے جس پیمان کی نیت اور منشا الوہیت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ہم نے تعبیریں بدلی اور فکر کو ہم جذبات کی احساس کی سطح پر لے آئے. کمال تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فکر کو احساس کی سطح پر رکھتے اور خود کو جذباتی وابستگی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے. اور اگر زبان صرف جذباتیت کا اظہار ہو جائے تو نقش فریادی، اور اگر زبان فکر کا آئینہ ہو جائے تو شوخی تحریر. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اردو نقش فریادی رہے یا اردو شوخی تحریر ہو سکتی. بدلنے کا اردو کے اندر جو حوصلہ ہے، بلکہ اردو کی زندگی اس کے بدلنے میں ہے. یہ جوہر اس کی رگوں میں لہو بن کے دوڑتا ہے. اور اگر یہ لہو معنی کی آنکھ سے نہ ٹپکے، اگر یہ لہو معنی کی آنکھ سے نہ ٹپکے تو خیال شفاف نہیں رہتا. اور اگر یہ لہو صرف سطحی جذباتیت کی سطح سے ٹپکے تو ایک گدلی بوند جسے ہم مشکل لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انگریزی میں اس کا مترادف ہوتا تو ہماری سمجھ میں کیسا کھل کے سامنے آتا تھا، چیزیں آئینہ ہو جاتی ہمارے آگے. ایک اور بات اردو کے ستم اور اردو پہ ستم پہ یہ ہے، زبان اگر عقیدہ ہو جائے تو یہ اس پہ ستم، لیکن اگر عقیدے کو زبان مل جائے تو یہ اس پہ کرم. بات صرف سوچنے کی ہے کہ ہم ہر چیز کو وہاں لا کے کھڑا کرتے ہیں جہاں سے آگے صرف دین کی گستاخی کی لکیر شروع ہوتی ہے. زندگی جس قدر گستاخی کی اجازت دیتی ہے، اگر اس سے لطف نہ اٹھایا جائے تو ہم زندہ رہنے کا حق ادا نہیں کرتے. ایک اور بھی تصور ہمارے پاس ہے کہ اردو ناقص زبان ہے، نامکمل زبان ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ علم کی بات اس میں کی جا سکے. اب میں پوچھتی یہ ہوں کہ اس میں اردو غریب کی کیا خطا ہے؟ وہ جو خود کو اردو کا دعوے دار کہتے ہیں کسی بھی بہانے. ایک تو اردو پہ ستم یہ ہو گیا، یہ بات میں کہتے نہیں تھکتی اور ہر جگہ کہتی ہوں کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک خاص جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگ جو زبان بولتے تھے وہ اردو ہے، اس لیے اردو ہمیں قبول نہیں کیونکہ اس جغرافیہ کے لوگ ہمیں قبول نہیں. بات اتنی ہے نا.
مزے کی بات یہ ہے کہ جس علاقے کی جو زبان ہوتی ہے وہ وہی زبان بولتا ہے. پنجاب کے جغرافیائی حدوں میں رہنے والے پنجابی بولتے تھے آمنا و صدقنا. بلوچستان میں رہنے والے بلوچی یا براوی بولتے تھے سبحان اللہ. خیبر پختونخوا میں رہنے والے اگر پشتو بولتے تھے تو جی آیا نو اور بولیے. تو اگر شمالی ہند میں رہنے والے اردو بولتے تھے تو اردو غریب کا کیا قصور ہو گیا یا ان بولنے والوں کا کیا قصور ہے. یہ تاریخ کو. اور ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ایک اور نیا لفظ ہم نے انگریزی اور اردو کو ملا کے ایجاد کیا ہے, اردو اسپیکنگ. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ ہم میں سے کون اردو اسپیکنگ نہیں ہے؟ کس کو اردو بولنا نہیں آتی؟ کس کو اردو سمجھنا نہیں آتی؟ کون اردو سے مس نہیں رکھتا؟ دیکھیے اردو جاننے کا مطلب صرف ادب عالیہ کو جاننے کا نام نہیں ہے. اردو جاننے کا مطلب تو اس معمولی سی سطح پر آپس میں مل جانے کا نام ہے جہاں زبان الجھن نہیں بنتی, سلجھن بن کے سامنے آ جاتی ہے. اردو ناقص نہیں, اردو کمزور نہیں. اردو کے بولنے والے, اردو کو ماننے والے اور اردو کی بہت تشہیر کرنے والے ناقص اور اردو سے گریزاں. ہم نے اردو کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ہم نے اپنی زندگی کی سیاسی نہج سے سلوک کیا ہے. نعرے بہت, معنی بالکل نہیں. طاقت بہت, قوت بالکل نہیں. اختیار بہت, وسعت بالکل نہیں. ہم یہی سلوک زبان کے ساتھ کر رہے ہیں. زبان اگر کوئی بے توقیر ہوتی ہے تو وہ زبان جس معاشرے کی زبان ہے اس معاشرے کی تھکن, پسپائیت اور بے حوصلگی کا آئینہ بن جاتی ہے. میرے خیال میں زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑی تلاش ہے تو امکان کی تلاش ہے. ہمیں پیدا بھی اسی لیے کیا گیا تھا, شاید ہم اشرف المخلوقات بھی اسی لیے ہیں کہ ہم امکان کی تلاش کر سکتے ہیں. ایک زبان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مشترکہ امکان کا مشترکہ اظہار کر سکے. ہمارے لیے وہ زبان اردو زبان ٹھہری. ذرا سی دیر کے لیے میرے سننے والوں میں بہت صاحب توقیر اور صاحب علم لوگ بیٹھے, مگر چند نوجوانوں کے لیے اردو ان لوگوں کی زبان بنی جو اردو کو جانتے نہیں تھے, جو اردو بولنے والے نہیں تھے, جو اردو کو ساتھ لے کر نہیں آئے تھے. ان کے توشہ زندگی میں اردو کا کوئی خانہ نہیں تھا, کوئی پوٹلی زبان کی نہیں تھی. کیا کمال کی بات ہے کہ یہ ان کے اس حوصلے کا جوہر تھا کہ ہم اپنی زبان چھوڑتے ہیں, اپنی تہذیب چھوڑتے ہیں, اپنا مکالمہ مگر تم سے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ایک ایسی زبان بولیں جسے سب سمجھ سکتے ہوں. یہ جو ایک لفظ رواداری ہے جو اب صرف لغت میں رہ گیا, کیونکہ کل رات جس رواداری کا ہم نے پھر مظاہرہ کیا ہے اور جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم معاشرہ پاک کر رہے ہیں, ایسے ہی ہم زبان بھی پاک کر رہے ہیں. جس وجود کو مٹا دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حساب بے باک ہو گیا. ظلم کی انتہا ہے, اور یقین مانیے کہ ظلم کی ایک انتہا تو وہ ہے جو مجھے اور آپ کو بہتے خون کی شکل میں نظر آتی ہے اور خوف زدہ کرتی ہے, مگر ظلم کی اس سے بڑی انتہا وہ ہے کہ جو فکری ورثے پر آپ اپنی بے حسی کا خنجر رکھتے ہیں, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. وہ جو غالب کہتے تھے کہ ہم یا کسی پہ مر مٹتے ہیں یا کسی کو مار رکھتے ہیں, زبان بھی ایک ایسا ہی محبوب ہے, اس پہ مر مٹنا چاہیے اور اس کو مار رکھنا چاہیے. معاشرے جو ہیں یا نسلیں یا افراد اگر اپنے امکان سے بے خبر رہتے ہیں تو ان کی زندگی جستجو کی بجائے کشاکش میں گزرتی ہے. امکان ہے جو انسان کو, معاشروں کو, افراد کو جستجو پر آمادہ کرتا ہے. کشاکش میں
طاقت تو بہت استعمال ہوتی ہے مگر قوی کوئی نہیں ہوتا. کشاکش میں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو توانائی گم ہو جاتی ہے, اور خیال کی توانائی, فکر کی قوت انسان کا فکری ورثہ ہے. اردو کیا خوبصورت زبان کہ آپ نے کسی زبان کے خزانے کو کھولنا ہو تو ذرا سی اردو کی شدھ بدھ آتی ہو تو وہاں تک ہم پنجوں کے بل چلتے پہنچ جاتے ہیں, اور اگر پیر جما کے بات سمجھنی ہو تو پھر اردو ہمیں اس زبان کو سیکھنے پر آمادہ کرتی ہے. کیا اچھی زبان ہے, خود کو مٹا دیتی ہے, ہمیں بنا دیتی ہے. ایک اور بھی ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی تگ و دو میں, اور ہمارے یہاں ایک لفظ ہے جد و جہد, بلکہ اب اس سے بڑا لفظ ہمارے پاس آ گیا ہے جہاد. ہم اس میں مسلسل مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں لمحوں سے الجھنے کا نام زندگی کا حق ادا کر دینا ہے. زندگی کا حق لمحوں سے الجھنے میں نہیں ہوتا. زندگی کا حق زندگی کو سمجھنے, زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہونے, جو اپنے حصے کا کام ہے, ناخن برابر کیوں نہ ہو, اس کو کر دینے, اس کا کام ہے. اور اگر ہم سب اپنے حصے کا کام کرنے لگیں تو سب کا کام ہو جائے گا, تو سب کا کام ہو جائے گا. نہ ہم میں سے کوئی پسپا ہوگا, نہ ہم میں سے کوئی طاقتور. آپ یقین مانیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں پاکستان کا صدر ہونے کا شوق نہیں, شاید وزیر اعظم بھی ہونے کا شوق نہ ہو, مگر ہم سب کو ایک شوق ضرور ہے ہمارے دل میں کہیں چھپا ہوا, کہ ہم ایک صاحب توقیر, صاحب وقار, سر اٹھا کے جینے والے فرد ضرور ہوں. ہمارا امکان اتنا ہی ہے اور ہمیں اس امکان تک پہنچنے کی کوشش کر لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس امکان کی تلاش میں جو دولت ہمیں میسر آئے گی وہ صرف درد کی دولت ہوگی. تو اس متاع درد سے گھبرانے کا نام نہیں. خیال کو اگر کوئی چیز باوضو رکھتی ہے تو وہ صرف درد ہوتا ہے, اور اگر وہ درد خیال کو باوضو نہ کر سکے تو حرص ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے, خود پرستی ہوتی ہے, خود نمائی ہوتی ہے, اور یہ انسان کی تہذیب کے جوہر کے مٹانے کو کافی ہے. میں بار بار ایک بات یہ کہہ رہی ہوں کہ ستم یہ ہے کہ ہم نے زبان سے فکر کو الگ کر دیا ہے اور صرف لفظوں کے پیکر پر توجہ ہے. آپ یقین مانیے اگر لفظ کے پیچھے کوئی معنی نہ ہو, اور معنی ہمیشہ اپنے وقت سے, اپنے حوالے سے, اپنے تجربے سے پیدا ہوتے ہیں, ایک وقت کبھی نہیں ایک ہی معنی میں محصور ہوتا, اور ایک معنی کبھی ایک وقت میں کبھی محصور نہیں ہوتے. معنی تو پھیلتے ہیں میرے اور آپ کے تجربے سے. اسی لیے سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب کسی لفظ کا مفہوم اور معنی جاننے کی کوشش ہو تو اس کے تمام تر حوالوں تک جانا چاہیے. ہر تحریر کا ایک حوالہ ہوتا ہے. ہم زندگی بغیر حوالے کے گزار رہے ہیں. ہم لفظ اور تحریر کے حوالوں کی الجھن میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. ہم تو ترقی کرنے والے لوگ ہیں. ہم کبھی قدم قدم نہیں چلے, ہم تو ہمیشہ جست لگاتے ہیں. اور یقین مانیے کہ جو فاصلے کا اندازہ کیے بغیر جست لگاتا ہے ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے. اور منہ کے بل گرنے والوں کو ہم سرخرو نہیں کہتے. ہم اردو سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اور اردو کے درمیان انس کا رشتہ پیدا نہیں کیا. ہم مانوس نہیں ہوتے اس زبان سے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہی زبان کے ساتھ کرتے ہیں. ہم عورتوں پر حق جتانا چاہتے ہیں, انہیں جاننا نہیں چاہتے. ہم زبان پر بھی حق جتانا چاہتے ہیں, اسے سمجھنا نہیں چاہتے. یہ جو حق جتانے کا ہمیں مرض ہوا ہے یا مراق ہوا ہے یا ہمارے حوصلے بڑھے ہیں, وہ صرف اختیار اور طاقت کا معاملہ ہے.
याद रखिए, ताकत वाले के पास इख्तियार नहीं होता और इख्तियार वाले के पास सारी ताकत होती है। मौलाना रूम ने कहा था कि जो तर्क नहीं कर सकता वो इख्तियार नहीं कर सकता। तर्क पहली मंजिल है और तर्क करने के लिए हमें तासुबात छोड़ने की ज़रूरत होगी। और ज़बान को अपना बनाने का मामला ताकत का मामला नहीं है, अददी क़ुव्वत का मामला नहीं है, फ़िक्र के इख्तियार का मामला है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़बान एक खुद इन्हिसार ज़बान हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़बान एक खुद इख्तियार ज़बान हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमें खुद इन्हिसार माशरा है? क्या हमें खुद इख्तियार कौम है? क्या ये दो बातें हमारे जहन में हैं या हम उन बातों में उलझे हैं जो दरअसल मसला नहीं है? मेरा ख्याल है अब मुकालमे की तरफ चलते हैं। मेरी घड़ी पर बड़ी गहरी नज़र है, मैं मुसलसल देख रही हूँ। मैंने कहा था आपसे, एक अर्ज़ की थी कि पुराना पापी उस्तादों वक्त के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ज़बान को फ़िक्र की शनाख्त का मामला बनाइए, शख्सी शनाख्त का नहीं। जब वो शख्सी शनाख्त का मामला बनती है तो वहीं से सारे खरखशे और कशाकश शुरू होती है। आपकी तवज्जो, आपकी इनायत, आपके करम का बेहद शुक्रिया। मैं हाजिर हूँ अगर किसी सवाल का जवाब दे सकूँ। Can I have one of my volunteers come up to the front? Thank you. अब हुक्म ये है कि मैं आपके सामने बैठूं ताकि मेरी औकात खुल के सामने आए। ये हुक्म नहीं, दरखास्त है। अभी तक आपकी हुक्म की तामील में हम बौखलाहट का शिकार रहे, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ी हुई थी तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि पहले मैं इस डाइस आपका तारुफ करवाऊं, फिर आपको इस स्टेज पर दावत दूं और उसके बाद मैं आपको यहाँ बुलाऊं। लेकिन आपने हुक्म दिया कि बैठ जाओ, और मैं चूंकि उस्तादों का हुक्म मानने की आदी रही, मैं फौरन बैठ गई। फिर मैंने देखा कि ये मुझसे गुस्ताखी हो गई है कि आप नीचे बैठी हैं और मैं ऊपर बैठी हूँ, तो मैंने फौरन आपको बुलाया और आप जाके यहाँ खड़ी हो गई डाइस पर। इस वजह से गुज़िश्ता बरस मैंने आपका मुकम्मल तारुफ करवाया था। और दूसरी बात ये कि आपके जुमले तो मैं लिखती रहती हूँ, मैंने गुज़िश्ता साल भी आपकी पूरी तकरीर लिख डाली थी। आज भी मैं जुमले अक़वाल ज़री के तौर पर नकल कर रही थी। मसलन आपने क्या क्या जुमले बोले हैं कि उर्दू पे सितम ख्याल से वतन बदरी है, जोग्राफिया से नहीं। सलमान पीरज़ादा जुमले सुनिए। तारीख को मस्ख करने वाले मुस्तक़बिल से सुरखरू नहीं होते। हर जिंदा ज़बान बदलती है, नहीं बदलेगी तो मुंजमद हो जाएगी, मर जाएगी। जो ज़बान बदलने से इनकार कर दे वो ज़िंदा रहने से इनकार कर देगी। ज़बान अगर अक़ीदा हो जाए तो सितम है, और अगर अक़ीदे को ज़बान मिल जाए तो करम है। और इस तरह के जुमले हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। यहाँ नौजवान बैठे हैं, मैं चाहती हूँ आप कर लीजिए सवाल और नौजवानों को तरजीह दीजिएगा। जी, मैं भी अभी जवान हूँ, तो ऐसा मसला। अच्छा, एक सवाल है और एक दरख्वास्त है। सवाल ये है कि आप उर्दू को फ़िक्री सतह पे ले जाना चाहती हैं, लेकिन आजकल उर्दू जो है वो एक औज़ार के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसमें एक बड़ा फ़र्क है, औज़ार के तौर पे एक ज़ुबान को इस्तेमाल करना और उसको एक फ़िक्री सोच देना। इस फ़र्क को कैसे पाट सकते हैं हम लोग, ये आपसे एक सवाल है। दरख्वास्त ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जितने भी उर्दू के प्रोग्राम हैं वो भी अंग्रेज़ी में छपे हुए हैं। समझ नहीं आती कि ये प्रोग्राम उर्दू में होगा या अंग्रेज़ी में होगा। कल ही एक प्रोग्राम था, माफ़ कीजिएगा, कन्वर्सेशंस विद ईश्वर नाहिद एंड इफ्तिखार आरिफ, वो सारा प्रोग्राम उर्दू में था। तो आपसे ये मदद की दरख्वास्त है कि अगले साल जब ये प्रोग्राम छपे तो इसमें कम से कम ये चीज़ ज़ाहिर हो। शुक्रिया।
یہ ایک سوال میں سینکڑوں سوال چھپے ہیں. میں کوشش، پہلی بات تو آپ نے کہی کہ میں اب مناسب کہ میں صرف اردو کو فکر کی زبان نہیں کہہ رہی ہوں. کوئی بھی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان اگر فکر کی زبان نہیں ہو، اور جسے آپ نے شاید کیا کہا ہے، ہتھیار، اوزار، میں اسے وسیلہ کہتی ہوں. میں اسے وسیلہ کہتی ہوں. مجھے یہ بڑے جو زبردست قسم کے لفظ ہیں ان سے ڈر لگتا ہے. وسیلہ ہمیشہ بن سکتی ہے فکر کا. ہم نے تو دامن چھڑا لیا. جو آپ کے خیال میں ہم اردو کو وہاں کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اگر اردو میں غالب ہو سکتے ہیں، اگر اردو میں اقبال ہو سکتے ہیں، اگر اردو میں محمد حسین آزاد ہو سکتے ہیں، اگر آج اردو میں، پچھلوں میں تو جانے دیجئے بہت دور کی بات. آپ قرۃ العین حیدر سے شروع کیجئے، زاہدہ حنا تک آئیے. کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ خیال کی ترجمانی نہیں ہو رہی، مسلسل ہو رہی. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو تحریر ہے، جو اطلاع ہے نشستوں کی، وہ اردو میں نہیں ہے، وہ انگریزی میں ہے. میری جان بخشی ہو تو بہت سے اردو کے سننے والے وہ ہیں جو اردو پڑھ نہیں سکتے. ہاں، اگلا سوال. بہت شکریہ. ایک تو آپ کی جو ہے آج کی جو باتیں ہیں اس نے میرا کوئی 20-25 سال کا ایک ابہام تھا ہماری جنریشن کا، وہ ختم کر دیا ہے. میں نام بتاؤں، میرا نام امر سندھو ہے، میں سرائکی بولنے والی ہوں اور میرے خیال کی زبان سندھی ہے. میرا سوال یہ تھا، اور میری خلش جو ختم ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ خاص طور پر اردو کا ستم جو ہوا وہ یہ ہوا، یا اردو پہ ستم جو ہوا وہ یہ بھی ہوا کہ جب یہ اپنے خیال بدری کا اس کا اردو کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس خیال بدری میں مشرقی پاکستان میں جو لسانی فساد ہوئے، اس کے کچھ چھینٹے جو ہے اردو زبان کے دامن پہ لگائے گئے. اس کے بعد ایک اور قصہ ہوا ہمارے ساتھ کہ سندھی زبان کا اور جو اردو زبان کا جو تصادم ہوا، اس میں پتہ نہیں کس کس کے دامن پہ خون کے چھینٹے آئے. میرا یہ ابہام ختم ہوا کہ یہ کوئی اردو زبان کی اور کوئی دوسری زبانوں کی آپس کی لڑائی تھی. میرا ابہام یہ ختم ہوا کہ اس وقت جس فکر کا لبادہ اس زبان نے پہنا ہوا تھا، دراصل اس فکر کی خرابی تھی. اور وہ فکر یہ تھا جو وحدت کا فکر تھا کہ ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، ایک خدا. وہ وحدت کا پرابلم تھا اور وحدت کا مسئلہ تھا کہ اس میں ایک زبان اور ایک قوم اور ایک وطن کی بات تھی. تو جو باقی زبانیں تھیں، باقی جو ہمارے جو جغرافیائی اور جو ہماری جو اور جو شناختیں تھیں، وہ اس وحدت میں ختم ہو گئی. آپ کی بات سے لگا کہ اب وہ فکر کا مسئلہ تھا، وہ زبان کا مسئلہ تھا. اب ایک ابہام، جو ایک اور خلش جیسے آپ نے کہا کہ اور پیدا ہوئی، وہ خلش یہ پیدا ہوئی کہ وہ جو ماضی میں ہو چکا، اس وقت یہ تھا، میں سوال کر رہی ہوں، ماضی میں جو ہو چکا، اب جو یہ اس وقت اردو کا ستم تھا، اب اردو پہ یہ ستم ہے کہ اب اردو بمقابل انگریزی ہو گئی ہے. تو میرا یہ مطلب سوال ہے کہ کیا اب اردو اپنا رشتہ اس زمین کے ساتھ جوڑے گی، اور اس زمین کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو اس میں کثرت آئے گی، اس کثرت کو تسلیم کرتے ہوئے میرے خیال میں پھر نہ صرف اردو لیکن ہماری جو زبانیں ہیں وہ ساری بھی اس کے ساتھ ترقی کریں گی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب اردو جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ باقی کثرت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا وہ ارادہ رکھتی ہے، یا اب اس کا مقابلہ انگریزی سے ہوگا تو وہ پھر اسی مقابلے میں کھڑی رہے گی؟ امر سندھو، آپ کی دلاویز تقریر کا شکریہ. جو جتنی معنی میں سمجھی وہ وہی، شاید آپ نے وہی کہی کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اردو ہمیشہ سے کثرت کے ساتھ رہی، آج نہیں. عطا شاد 1997 میں ہم سے جدا ہوتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، اردو میں شعر کہتے ہیں. ضیاء سرحدی کہاں رہتے ہیں؟ اس کا سوال یہ نہیں ہے جو آپ نے سوچا.
میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ اردو تو پھر بھی سیاسی ضرورتوں کے تحت استعمال ہوتی ہے. جو علاقائی زبانیں ہیں وہ اردو سے بھی زیادہ پژمردہ ہیں, وہ اردو سے بھی زیادہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. لیکن اردو اور انگریزی کا کیا جھگڑا ہے, میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. دیکھیے, ابھی کچھ سالوں پہلے تک ہم آکسفورڈ الف مدا سے لکھتے تھے. اب املا میں اصلاح ہوئی ہے, کل میں نے کتابیں دیکھی ہیں, اب ہم اس کو الف واو سے لکھتے ہیں. میرے جیسے پڑھنے والا اسے آکسفورڈ بھی پڑھ سکتا ہے, آکسفورڈ بھی پڑھ سکتا ہے, آکسفورڈ بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ الف مدا کی زبان پھر بھی وہ آواز اس کے قریب تھی. لیکن اب چونکہ ہمیں چاکلیٹ کہنا ہے, آکسفورڈ کہنا ہے, ہم لالٹین کہہ کے اس قدر خوش ہیں. لینٹرن کو ہم نے لالٹین کیا, اور گڈ مین کی لالٹین, جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آج بھی, ہم اسے گڈ مین کی لالٹین کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت سب سے اچھے لینٹرن بنانے والے وہی تھے. انجن ہو گیا, مجھے آپ کو کوئی تکلیف نہیں. وہ ریل پٹری کو کہتے تھے, ہم نے ڈبوں کو کہنا شروع کر دیا. لفظ نے اپنے معنی بدل لی اور ہم نے قبول کر لی. ہم گھبرا کیوں رہے ہیں, ہم پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے, انگریزی جس جگہ کی زبان ہے وہ ذرہ برابر نہیں گھبرائے. اسے چینی بولے تو پوچھتا ہے حقیقت تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا پوچھا. سری لنکا والا بولتا تو کہتا واٹ ڈو یو ڈو, کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے جو آوازوں کے لہجے ہیں, جو ان کے لفظوں کی آوازیں ہیں, وہ برقرار نہیں, اور انگریزی نے اسے قبول کر لیا. اردو کے معاملے میں ہم اس قدر پریشان ہیں کہ لہجہ نہیں بدل جائے, اردو نہ بدلے, وہ میرے لہجے میں شامل ہو جائے, میری زبان ہو جائے, کیا حرج ہے؟ اور ہر زندہ زبان اس بدلنے کے عمل سے گزرتی ہے. اور دوسری بات, امر, آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم زبان پر سیاست کا کھیل کھیلیں گے تو ہم کبھی نہیں پنپ پائیں گے. میرا سوال ہمیشہ یہی رہا ہے, اور پھر میں دہرا رہی ہوں کہ تھوڑی سی انگریزی بیچ میں استعمال کروں گی, کیونکہ اردو کے ہے ٹھیک, بہت اچھی ہے, لیکن گھبرا جاتی ہوں کہ اسیمیلیشن اردو کسی بھی زبان کی, جب لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو ڈھال لیں, یہ تو اس کی زندہ رہنے کی دلیل ہے کہ وہ اڈیپٹ کر رہا ہے. نا اسیمیلیشن and progress of a language has always happened, but this is decadence of a language کہ جب ہم یہ برداشت کرنے لگتے ہیں تمام میڈیا میں, سوشلی, ادھر پورے آپ لٹریچر فیسٹیول میں جا کے دیکھیں, اور یہ منافقت ہے آرگنائزرز کی, and I love all each one of them, کہ they have even taken moderators who are not pronouncing Urdu well, their English is okay, it's American or British, اردو نہیں تو چلے گا. یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ڈیکیڈنس ہے, یہ ترقی نہیں ہے کہ ہم نے, وہ کل انہوں نے کہا کہ تہمینہ ڈیورانی, میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے کہا, درانی تو بہت زیادہ عوامی لفظ ہے, تو ڈیورانی کہہ دیا کسی کے سر پہ وہ نہیں ہوا. میں صبح ٹی وی کھول کے لٹرلی عارفہ آپا سفر کرتی ہوں, ہر پروڈیوسر کو کال کرتی ہوں, سب نے مجھے جاب نہیں دی ہے, سب دوست ہیں, سلطانہ آپا دوست ہیں, سب ٹی وی والے. ان کا گل تم بہت زیادہ اردو کے پیچھے پڑی رہتی ہو کہ وہ صحیح نہیں بول رہے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں کیا یہ آبسیشن کہ اردو کو ہمیں نہیں بخشنا چاہیے اگر وہ لنگوسٹک لیزنس کی وجہ سے آپ صحیح نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عطاقہ صاحب کیسے بول رہے ہیں یا وہ کیسے, لیکن آپ کی لنگوسٹک لیزنس نہیں ہونی چاہیے. کیک سیکھنے کا طریقہ, اردو بولنے کا طریقے پہ کوشش کیجیے اگر روز بولنا ہے, کمپیئرنگ کرنی ہے. So there is a decadence and there is an assimilation. بہت احسن بات آپ نے کی ہے, بہت احسن بات آپ نے کی ہے. اگر ہم میں سے کوئی انگریزی اس لہجے میں بولتا ہے جو ہمارا عام لہجہ ہے تو ہم اسے اردو میڈیم کہتے ہیں, اور اگر کوئی انگریزی بہت اچھے لہجے میں بولتا ہے تو پھر ہمارے خیال کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے سر اٹھائے.
اور اردو سے جو ہم اس طرح کا جو آپ کہہ رہی ہیں، میں سارا دن اس سے گزرتی ہوں. آپ اسے عذاب کہہ لیجئے، اسے کوفت کہہ لیجئے، اسے کرب کہہ لیجئے. بنیادی وجہ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا ڈیکیڈنس، کہ کیا ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس میں کیا کوئی شبہ ہے کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم جا رہے ہیں اگر ہم جا رہے ہیں تو ہماری زبان تو ہم سے پہلے جائے گی. اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان جا چکا. جی تو اب یہ اردو پہ ستم پہ تو ساری بات ہو گئی. اردو کا ستم بھی ٹائٹل میں شامل تھا، کچھ اردو کا ستم بھی ہے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ طارق رحمان صاحب نے ایک ٹرم اصطلاح بہت پہلے لکھی تھی لنگوسٹک کیپٹل کی، جس میں انہوں نے ایک آرگومنٹ یہ جنریٹ کیا تھا کہ اردو کی وجہ سے کچھ علاقائی زبانوں کے دبنے کا سلسلہ ہے. پنجاب میں جو لوگ ذرا سا اپر کلاس شو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پنجابی کے بجائے اردو بولنے میں، جس کا آپ نے ابھی پرویز الہی کے حوالے سے بھی ذکر کیا، تو کیا کوئی اردو کا ستم بھی ہے آپ کے ذہن میں؟ پہلی بات تو پنجاب کے حوالے سے غلط فہمی دور کر دینا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ 1947 سے بھی بہت پہلے سے پنجاب نے جس طرح اردو کی خدمت کی اتنی شاید شمالی ہند میں نہیں کی تھی. پہلی بات تو یہ یاد کر لیجیے، یہ غلط فہمی دل سے مٹا دیجیے. دوسری بات یہ کہ آج بھی پنجاب کے گھرانوں میں بچوں سے جب بڑے بات کرتے ہیں تو اردو میں بات کرتے ہیں، وہ اردو چاہے کسی لہجے میں بولی جا رہی ہو، میں اس لہجے اور اس تلفظ کی ذمہ داری نہیں. تیسری بات یہ، پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیے، وہ عورت جسے لکھنا نہیں آتا، جسے پڑھنا نہیں آتا، وہ جب اپنے بیٹے کو خط لکھواتی ہے تو شروع کرتی ہے، ہاں وہی لکھ دے مینوں ہے خط میرے پتر دینا، شاباش شروع کر. اور پہلا جملہ ہوتا ہے برخوردار لخت جگر نور بصر طول عمرہ سلامت رہو. یہ میں نے آپ سے ایک اجتماعی لاشعور کی بات کی تھی، یہ اس کے لاشعور میں ہے. اور ہم ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کی زبان بولیں، ہم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی زبان بولیں. اجازت دے دیں گے جی؟ میرا نام نسرین اقبال ہے، مگر میں ایک مختصر سا سوال کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ مجھے خود بہت کم موقع ملتا ہے آپ کو سننے کے لیے، اور جس طرح آپ بیان کرتی ہیں مجھے زیادہ میں تفصیل اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سب کو اچھی طرح پتہ ہے. اب جو کچھ آپ نے کہا اس پہ ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس کو ہم انگلش میڈیم والے تھے وہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی زبان کہاں گئی. تو اس کے لیے یہ جو آپ جب بولتی ہیں، کیا اس کے کوئی آرٹیکل وغیرہ پرنٹ ہوئے ہوئے مل سکتے ہیں یا اگر کوئی ٹیپڈ کیسٹس ملیں تاکہ ہم آگے اس کو پھیلا سکیں، کیونکہ آپ خود ہر جگہ پہنچ نہیں سکتی. اور جیسے آپ نے کہا کہ آگے تو انشاءاللہ بہت جنریشنز آئیں گی جن کو آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے متعلق آپ مجھے بتائیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سب لوگ یہی چاہیں گے کہ آگے بچوں تک، اپنے کولیگز تک، اور خاص طور پہ جو ہم ایجوکیشن میں ہیں وہ آگے اس کو پھیلا سکیں. کیونکہ میں خود آدھی بات جو ہے میں کوشش کر رہی تھی کچھ نہ کچھ لکھنے کی، نہیں لکھ سکی. پالیٹکس اور ڈائنیسٹک پالیٹکس جس کا ادب سے براہ راست تعلق نہیں ہے وہ چھوٹے کمرے میں جائے گا. نہیں، آپ بھی ان کا بھی ایڈ کر لیں اس کے جی بعد جی جی مجھے اگلا سیشن ماڈریٹ کرنا ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اب جو رسم الخط ہم لوگ موسٹلی اب سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں اردو میں، اور فیس بک وغیرہ جو ہے اس کی زبان تو انگریزی ہے اور اس میں ہماری جتنی رومن ہو گئی ہے، وہ جو اردو کا رسم الخط اب رومن میں جو تبدیل ہو گیا ہے اس کا کیا اثر ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ چاہے جتنی بھی نیگیٹو چیزیں اردو کے ریلیٹڈ ابھی سوال سارے ہیں، لیکن یہ روشن چیز ہے کہ میں بھی یہاں پہ موجود ہوں اور اردو سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ بھی ایک اس کا روشن پہلو ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ان کے سوال کا جواب، آپ نے یہ کہا کہ جو آج کل کے کھلونے آئے ہیں اور ان پر وہ کمپیوٹر علیہ السلام ہیں، یا کیونکہ اب ساری وہی اسی کے حوالے سے اترتی ہے نا، اس لیے میں نے علیہ السلام کہا.
یا وہ محبوبہ ہے جسے سیل فون کہتے ہیں، اور پہلے یہ قوم عام انسانوں کی طرح آکسیجن پہ زندہ رہتی تھی، اب صرف سیل فون پہ زندہ رہتی ہے. اس میں اگر آپ چاہیں تو ہم بحیثیت قوم خباثت سے خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انگریزی کا بھی ستیہ ناش کر دیا. وہ جو ہمیں بولنا یا اب فار یو ہوتا ہے، گل کی بات ہے. تو گویا تہذیب مجموعی طور پر کہیں زوال پذیر ہے. آپ کی بات کا جواب نسرین، بغیر کسی اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوگوں کو ایسا اچھا لگتا ہے کہ میں بولوں تو جہاں بھی میں بولوں اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایک طریقہ یہ. دوسری، اور یہی صورت آج کی میرا خیال ہے، آپ کی بات درست ہے، میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتی اور شاید بہت دنوں میں کچھ جگہ بھی نہیں پہنچ پاؤں گی. میں تو اب باہر کے دروازے پر کھڑی چوکھٹ سے منتظر ہوں کہ ابرو کا اشارہ کب ہوتا ہے اور میں وہاں کب تک پہنچوں. آپ سب کی توجہ کا، عنایت کا بے حد شکریہ. اگلا جو نشست ہے بزبان انگریزی، مجھے اسے ماڈریٹ کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بڑی نوازش. ان کی اجازت سے پہلے 2 اشعار میں اردو پہ سنا دوں جو ہمارے تمام تر رویوں کی ترجمانی کرتے ہیں. ایک جو علامہ اقبال نے غالب کا نوحہ لکھا تھا کہ شمع یہ سودائی یہ دلسوز یہ پروانہ ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. شانہ قوم کو کہتے ہیں، کنگھی کو. تو اس لیے نہیں، میں بچوں کے لیے بتا رہی ہوں. تو گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، اور اس گیسو کو ہمیں بھی سلجھانے میں حصہ لینا ہے. اور دوسرا جو داغ نے کہا تھا وہ بھی صحیح ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. آپ کی گفتگو سے بھی یہی. ہاں، مگر ان کا مصرع تھا ہندوستان میں دھوم ہمارے جہاں کی ہے. ہمارے تکبر کو دیکھیے کہ خود تو پوچھتے نہیں، وہ کہتے ہیں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان. نہیں، ابھی سارے جہاں میں بولی جا رہی ہے، جہاں بھی پاکستانی ہندوستانی آپس میں گفتگو کرتے اردو میں کرتے. بہرحال آج کا شکریہ.